انتظام فرمائے ہیں. ہر مہینے کا کوئی نہ کوئی دن مقرر ہے اور اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ اس کو ترجمہ اگر کر دیا جائے آسانی اور سہولت تو اس کا معنی یہ ہے حج والے. حج والے حج والے جیسے زو کا معنی لے لو. جیسے زو کا معنی ہوتا ہے والا, کئی معنوں میں آتا ہے, لیکن عربی بڑی جو قرآنی عربی اور حدیث کی عربی بڑی وسیع عربی ہے. تو اس میں جو ہے نا ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں اور وہی لفظ ہو لیکن کانٹیکس اگر اس کا آگے پیچھے ہو تو پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی اور لفظ آ جائے ایکسٹرا تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. یہ سمندر ہے, ہم اس میں جو ہے نا محض ایک طفل مکتب کی طرح ہیں. تو میرے بھائیو اس میں زو کا معنی ہوتا ہے والا. جیسے نبی علیہ السلام فرمایا زو وجہین, دو چہرے والا. یہ جنت کی جو ہے ہوا کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا کہ ادھر سے ادھر بات کر لی, ادھر سے ادھر بات کر لی, پلٹ لی. سمجھے کہ نہیں؟ اسلام کو روبرو آدمی پسند ہے, روبرو جو اب کی بات ہے زہر بیٹھ کرنے کی. ہاں اسی طرح زی کا لفظ جو ہے, یہ زی جو ہے اس کا معنی والا ہے. جیسے دو چہرے والا یعنی یک چہرہ ہونا مناسب اور بہتر ہے, روبرو ہو کر. اور اسی طرح یہ زی وجہین, یہی لفظ استزو کا لفظ ہے, یہ حجہ میں استعمال ہوا ہے, حج. تو یہ حج والی مہینے ہیں. میں ایمفسس کر رہا ہوں یہ مہینے بڑے محترم ہیں, یہ حج کے مہینے ہیں. جی آپ کو اور مجھ کو کیا پڑی ہے کہ حج کے مہینے تو کیا ہمیں کیا لینا دینا ہے. تو جس کو شوق ہے آخرت کا, جس کو اللہ کی ذات کا استحضار ہے, یہ بڑی قیمتی سامان کا سبق ہو رہا ہے. ہم تمہیں اپنے آپ کو یاد دلانے دے رہے ہیں کہ بھائی موسم آ گیا, سیزن آ گیا. جیسے کاروبار والے ہوتے ہیں, کاروبار والے میرے پاس آئے کہ میں نے ہزاروں پاؤنڈ لگائے ہیں, سامان لایا ہے یہ ماسکو میں جو کرونا چل رہا تھا, 1000 پاؤنڈ لگائے ہیں. ہول سیل قسم کا آدمی تھا, وہ کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بلٹی بہت بڑے تعداد میں ہول سیل کے لحاظ سے اور اس ملک کے اندر بنا دیتے ہیں. اور وہ بلٹی کا سامان کہنے لگے جی ہولس کورونا ختم ہو گیا تو میرا سارا سامان پڑا ہوا ہے, بک نہیں رہا ہے. دیکھو جی, اسی طرح آپ کو مجھ کو نہیں, چونکہ واسطہ نہیں, ہم چھوٹے پیمانے کے لوگ ہیں, بہت چھوٹے پیمانے کے. نہ ہماری سوچ بڑی ہے نہ ہماری سوچ آگے چلتی ہے, ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے میرے بھائی. اس وجہ سے ہم بہت مار کھا رہے ہیں. مسلمان جو ہے نا وہ آفاقی مخلوق ہے, وہ اس کی نظر دونوں جہانوں پہ ہوتی ہے کہ یہ اس کا نیگیٹو اثر اور اس کا مثبت اثر میرے اس عمل یا بول یا ایون سوچ کا اتنا برا اور اتنا اچھا اثر پڑنے والا ہے کہ اگر میرے ٹھیک سوچ ٹھیک ہو جائے نا, میرا فلسفہ ٹھیک ہو جائے نا, تو پوری دنیا کا زمین و آسمان پلٹ سکتا ہے, پورا معاشرہ بدل سکتا ہے. ایک آدمی چاہیے, ہر ایک اللہ کے رسول کے صحابی میں سے ہر ایک ایسے تھے. اللہ کے رسول چونکہ خود انقلابی تھے, ان کے جو صاحبان جو آس پاس بیٹھتے تھے نا صحبت سے صحبت یافتہ, وہ بھی انقلابی بن گئے. جہاں جہاں جاتے تھے پورا کا پورا ملک, ایک آدمی عمرو بن العاص رضی اللہ پورا ملک پلٹ دیا, پورا ملک. ایسے تھے بہت چھوٹے, اب ہم بہت چھوٹے پیمانے کے لوگ ہو گئے. کنار کی گھر کی زمین نہیں ہے اور ہم اس میں فکر میں ہیں کہ بس یہی رہے, یہی ہے رہے, بس یہی اپنے کھانا پینا جینا یہ اسی کی فکر میں ہے. تو ہمارے سوچ اور ہمارے ایکشن بھی اتنے چھوٹے ہو گئے نا جی. ہاں ٹھیک ہے, اسلام سے کہتا ہے تم تو دو جہانی ہو. جاہل عورتیں گاؤں کے اندر کہا کرتی ہے ایک جہانی, یہ ایک یعنی کہ یہ ایک جہانی لوگ, ان کو بس یہی رہنا ہے, ان کو آخرت کا خیال ہی نہیں ہے. ہم لوگ تو دو جہانی ہیں, یعنی کہ آخرت کا خیال مسلمان کی شان ہے. بس یہی کا ہو کے رہنا, یہی باس کا ہو کے رہنا, ملازمت کا ہو کے رہنا, بیوی کا ہو کے رہنا, بچوں کا صرف ہو کے رہنا. میری بات کو غلط نہ لو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو, میں کہا بیوی بچوں کے بہت اعلیٰ درجے پہ حقوق ادا کرے. مولوی ہو, دیندار ہو, وہ اتنا اچھا خامد ہے کہ غیر دیندار آدمی اچھا خامد نہیں ہو سکتا, وہ مسلمان ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ نہ بات ہے کہ ہم نے وہ چشمے پہنے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہی نظر آتا ہے جو انگریز صاحب نے یا جو مسٹر صاحب نے ہمیں سکھایا پڑھایا ہے. ہماری سوچ چھوٹی ہے بھائی, سوچ بڑی کرو. موت ہمارے سامنے ہے, موت کا دروازہ ہے, وہ ایک حقیقت ہے, ہم اسے ڈرتے نہیں ہیں. مجھے کہیں انٹرفیس کے جو ہے میٹنگ اندر بلانے کا کہا گیا ہے, تو میں نے کہا ٹاپک کیا ہوگا جو میں تیاری کروں. انہوں نے کہا ڈیتھ. تو اس کے اندر یہودی کے جو ٹاپک آف ڈیتھ کا کیا تھا, وہ علاقہ عیسائیوں کے پاس جو ڈیتھ کی کانسیپٹ کیا تھی, وہ بلا ہے, مجسمہ ہے, اس کی اوقات کیا ہے, فینومنن ہے. اوپر مجھے کہا گیا جو الحمدللہ جب ذمہ داری پڑتی ہے تحقیق کی, تو موت کو ہم اٹل نہیں مانتے. موت بھی اللہ کی مخلوقوں میں سے مخلوق ہے. تبھی تو قیامت کے دن جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے تو کہا جائے گا اسرائیل اب کون باقی.
فرمایا اللہ ایک آپ باقی اور ایک میں باقی. جبرائیل علیہ السلام کی بھی روح پرواز ہو گئی, سارے فرشتوں مقرب فرشتوں کی بھی روح پرواز ہو گئی. اللہ میں باقی اور آپ باقی. فرمایا کہ تو بھی موت کو چکھ لے, تو خود اپنے اوپر موت کو طاری کر لے. وہ پھر چیز ایسے مارے گا کہ اگر انسانیت زندہ رہتی نا, یا کوئی مخلوق زندہ رہتی تو اس کے کلیجے پھٹ جاتے, مر جاتے. آخر جس نے موت دلوانی ہے, ذمہ داری ہے, وہ خود اس کے اوپر موت آ رہی ہے, کتنی بڑی درد کی کیفیت ہوگی. ایک اللہ کی ذات, ہم چھوٹے پیمانے کے سوچ کے مالک ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ادارہ عمل بہت چھوٹا ہو چکا ہے. ہم یہیں کے یہیں رہ گئے. بس یہ حضرت طارق بن زیاد 17 سال کا نوجوان, جب وہ اللہ کا رسول کا مان کے چلنے والا تھا, 17 سال کا نوجوان, تو بڑے بڑے جنرل اس کے سامنے کرنے لگے, کیا کیا تم نے, یہ کشتیاں تم نے جلا دی, یہ تو فوجی کارروائی کے برخلاف ہے, حفاظتی اقدام کے خلاف ہے, ہم تو بڑے مجرد جنرل ہیں. حجاج بن یوسف نے جب اب اس کو اپنا داماد بھی بنا لیا کہ لائق آدمی اس کو اپنا داماد بنانا ہے, سمجھ آ رہی تھی. تو اس نے کیا کہا فارسی میں, علامہ اقبال ہمارے علامہ سردار, جس کے ہم ہر وقت جو ہے نا قبروں پہ دعائیں پڑھتے ہیں, کتنی بڑا سرمایہ اور خودی کا سبق سکھا دیا امت کو, خودی کا سبق سکھا دیا جی. ہماری خودی تو اب اتنی پست ہو چکی ہے کہ تھوڑا سا واقعہ ہو جاتے تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا واقعہ, ڈپریشن, میں یہ نہیں کہ ڈپریشن بہت بڑی بیماری ہے, بہت بڑی بیماری حقیقت ہے. ذہنی طور پر مغلوب ہو جانا جانی طور پر مغلوب ہونے سے بہت بڑی بلا ہے, قسم سے کہہ رہا ہوں. آپ معذور لوگوں کو دیکھیں, معذور لوگوں کو, وہ ذہنی طور پر اتنے تواند اور تکڑے ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے خطاطی سیکھتے ہیں. میں حضرت کے بازار میں چل رہا تھا, ایک آدمی کو دیکھا, پہلے وہ کیا کام کرتا ہے, درزی کا کام, پاؤں سے, اور اس کی جو سلائی تھی نا جی, اس کا جوڑا زبردست قسم کا, یعنی جو ایپل آدمی جس کے بازو میں سے زیادہ خوبصورت جوڑا, وہ ٹانگوں والے جیسے سلائی کرتا ہے اس سے زیادہ. کچھ عرصہ میں گزرا وہاں سے, تو نئی دکان لگ رہی تھی, تو اس میں دیکھا کہ اس کے بیرونی جو اس کے اوپر جو سائن ہوتا ہے, گاؤں پاکستان کے اندر ہمارے حضر علاقے کے اندر وہ تو ہاتھ سے لکھتے ہیں, اتنی ہنر تو ہے کہ الیکٹرانک ڈیجیٹل کے ذریعے اپنی پرنٹ کرنے والے. اب تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ پرنٹنگ والے آ چکے ہیں, خطاطی کا نام ہی غائب ہو گیا, کوئی ہنر ہی نہیں رہا مسلمان کا. وہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, تو 10 سال پہلے, تو وہ جا رہا ہوں, وہ باہر بیٹھے اپنے پاؤں سے گرمی سے, ہم لوگ تو لوڈ شیڈنگ سے ہوتے ہیں نا, وہ گرمی میں بیٹھے جی, اور وہ سائن باہر اپنے پاؤں سے لکھ رہا ہے. اتنی خوبصورت خطاطی. میں نے کہا میں نے اتنے عرصہ مشکل خطاطی سیکھی, استادوں سے تختیاں لگا کے, اصلاح کروا کے, اور اس آدمی نے جو ہے نا ایسا خوبصورت صاد ڈالا, ایسا خوبصورت واو ڈالا, میں تو اس میں فرشتہ ہو گیا. میں نے کہا یار تم نے کہاں سے سیکھے؟ اس نے کہا بس مجھے شوق ہے جی. میں نے کہا کل تم درزی تھے, کہتا کہ شوق تھا, وہ شوق پورا ہو گیا, اب یہ شوق ہے. یہ فلسفہ, خودی کا سوچ. انسان جانی طور پر مغلوب نہیں ہوتا جتنا ذہنی طور پر مغلوب ہو چکا ہے. قسم سے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ایسے مجلس و محافل کے اندر بیٹھا کریں جہاں ہم آپ کو چارج کریں, ہم آپ کو بتائیں, اپنے آپ کو پہلے قرآن و حدیث پڑھ کے ہم کو چارج ہوں, پھر دوسرے کو بتائیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو, اور تم ایک دو گھر کی سوچ میں پڑے ہو, پوری دنیا تمہاری انتظار کر رہی ہے. افریقہ کے اپنے بچے نے تمہارے انتظار کر رہے ہیں, فلسطین کے بچے تمہارے انتظار کر رہے ہیں. تمہیں تو بہت بڑے کام کرنے ہیں کہ ایک دو بیوی تم سے سنبھالی نہیں جاتی, اور 2.0 بچے نہیں ہم سے سنبھالے جاتے. تم اتنے ہو کے لگے تو پھر چیک اور جیل اور تم میں کیا فرق؟ عالمی سوچ, بڑا سوچ. قرآن کے اندر بار بار, قرآن صاحب کو جمعہ کے اندر بھی میں نے عرض کیا, قرآن کے لہجہ گفتگو آپ دیکھیں نا, ہر تذکرے میں آخرت 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 آخرت, اور تمہارے لیے آخرت ہے, آخرت بہتر ہے, بہتر ہے. کہ یہاں کے دکھ غم کو زیادہ نہ سمجھو, یہاں کی خوشی کو اتنی بڑی خوشی نہ مانو, یہاں کے آنے اور جانے کو بڑی پریشانی کا اور خوشی کا سبب نہ مانو. یہ عارضی جہان ہے بھائی, یہ تو ہمیشہ کا جہان ہے, وہ انتظار کر رہا ہے. لہذا بہت بڑے کام کر کے جاؤ, بہت بڑے کام. یہ ہے کیا دنیا تمہاری, یہ کون سی دنیا ہمیں کہاں دبائے گی؟ ہم تو وہ مخلوق ہیں جو آخرت کے ہیں. بچوں کو پڑھا رہا تھا, بچوں کو, انہوں نے کہا استاد ہم کہاں سے آئے؟ میں نے کہا تم بتاؤ. کسی نے کہا گورنمنٹ سے آئے, چھوٹے بچے نے کہا گورنمنٹ سے آئے. تو میں نے کہا تم کہاں سے؟ ایسے آئے, ماں کے پیٹ سے. جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا, ماں کے پیٹ سے. میں نے کہا نہیں, یہ بڑوں کو نہیں پتا ہے, کیونکہ یاد آنی ہوتی. ہم جنت سے آئے ہیں. سبحان اللہ کہو نا, سبحان اللہ کہو. سوچو ہماری اوقات کیا ہے.
تمہارا جیسا بھی رنگ نسل شکل صورت ہو، تمہاری مال دولت جیسے بھی ہو، تکڑے ہو اونچے ہو پست قد کے ہو، جس کے بھی ہو، تم جنت والے ہو، جنت کے باشندے ہو۔ الحمدللہ کہو نا جی، بہت بڑی بات ہے یار۔ آج تک شیطان یہ کہہ رہے تم بڑے گنہگار، تو جنت کا ایندھن ہے، تیرے جیسے کوئی بندہ ہے ہی نہیں، تو ذلیل ترین ہے، تو نے ماں کو ایسے کہا ہے، بہت گناہ کی ہے، ٹھیک کی ہیں، اور اللہ پکڑ پہ آ جائے تو ہماری 100 نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی، 100 سال کی نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ لیکن مثبت عمل کیا ہے؟ مثبت سوچ جو ہے نا، اتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی، مثبت سوچ اتنی بڑی چیز ہے نا کہ قسم سے مار کھا کے جو آدمی اٹھ جائے نا، وہ سب سے بڑا تکڑا ہوتا ہے۔ جو مار کھاتا نہیں ہے اور کھڑا رہتا ہے وہ اتنا تکڑا نہیں ہے۔ جو پریشان حالات میں، مشکل حالات میں، بے وفائیوں کے اندر، دشمنوں کے اعزاؤں کے اندر اور سجنوں کے بے وفائیوں کے اندر جو پھر ٹک کے کھڑا ہو جائے نا، اس کو مضبوط کہیں گے، اس کو اللہ کا بندہ کہیں گے۔ اور قرآن کے اندر جب میری یہ فلسفہ گفتگو، اگر آپ میری یہ ذہن سیٹ کر کے پڑھیں قرآن، پھر آپ کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، قرآن کا لے جاؤ۔ ورنہ اس کے علاوہ اگر دنیا میں ملوث اور سوچ ہے نا، پیسے، ڈالر، پاؤنڈ، یہ وڑک پڑک اور دنیا کی جاہ و جلال اور مال و متاع اور حسن و جمال کی طرف لگ جائیں گے نا، پھر نتیجہ پتہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہم دنیا کے ذلیل ترین کتے بن جائیں گے۔ حال یہ میری زبان تو نہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ دنیا ذلیل اور اس کے کھانے والے کتے ہیں، ہے نا؟ جب ایک آدمی دوسری کا لاکی ہو جاتا ہے، اس کے گرویدہ ہو جاتا ہے بلا وجہ، بلا وجہ کوئی دنیا کوئی دینی غرض ہو تو علیحدہ بات ہے، دین کے لیے تو جھکنا چاہیے۔ ادھر مارا تو فرمایا ادھر بھی مار دو یار، ادھر بھی مار دو یار، تم راضی ہو جاؤ، مسجد آ جاؤ پلیز، پلیز آ جاؤ، میرے میں کبھی کوتا ہے مجھے معاف کر دو۔ دین کے لیے جھکنا بہت بڑی بادشاہی کی نشانی ہے، بہت بڑے آدمی کی نشانی ہے، دین کے لیے جھک جانا بہت بڑی، کہ اللہ کی رضا کری، اللہ کیا اجر دے گا قیامت کے دن۔ تو نے اپنے چودھری صاحب کو خوش کرنے کے لیے تو نے سر نیچے کر لیا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے تو چپ رہ گیا، تو بچوں کو راضی کرنے کے لیے 100 پاؤنڈ زیادہ دے دیا، تو نے فلان چودھری صاحب کی غرض حاجت تھی، تمہاری تمنا توقع تھی کہ وہ مجھے میرے کام آ جائے، تو نے اس کے سامنے جھک گیا، اس کی برا بلا کہنے سے اس کے لیے جھکا۔ لیکن میری جب بات آئی تو اس وقت دلیر ہو کر نہ جھکا، اس میں بھی ایک دلیری ہے کہ نہیں جی؟ بزرگ آدمی بیٹھے ہیں، زندگی طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں کہ کسی کے سامنے بڑے آدمی کی نشانی کیا ہے؟ یار کتے سے سیکھ لو، کتے سے سیکھ لو، نسلی کتے سے سیکھ لو، نسلی کتے سے سیکھ لو۔ کتے کی بات نہیں ہے، حکمت جہاں سے بھی ملے ہم لے لیتے ہیں۔ ہمارا گم شدہ سامان نبی سے فرمایا جہاں کافر بھی اگر کوئی حکمت کا کام کرے نا تو اسے سیکھ لو۔ آپ نے دیکھا ہے نسلی کتا اور جو جنگلی کتے، آزاد کتے کیا ہوتے ہیں؟ مالک کی رسی کے ساتھ جڑا رہتا ہے کہ مجھے والد میرے ساتھ اچھا ہے تو مجھے یہ ان کے بھونکنے سے مجھے کوئی اثر نہیں ہے۔ ہم چونکہ مالک سے نہیں جھکے نا، ہر ایک سے خوف اور خائف، اللہ کو لے کے نہیں چلے نا تو سارے ہمیں لاتے مار رہے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اپنے بھائی بن کر میری نصیحت کو اچھی نہ لگے تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے لیے تو بہت ضروری ہے۔ اور وہ جب جو مالک کی لگام اور مالک کی قلادے سے جڑا ہوا ہے نا، اسے پتہ ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو تو پتہ ہے، نسلی کو پتہ ہے میرا مالک میرے ساتھ ہے، میں اس کو کس کو امپریس کروں، میرا مالک میرا ساتھ ہے یار۔ ان سے کہنے، ان کی خوشی غمی اور ہاں ہوں کہنے اور جی سر کہنے سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو مجھے روٹی ڈالنے والا نہیں ہے، روٹی ڈالتا ہے مجھے یہ مالک، ہاں؟ اور جب یہ بھونکتے بھی ہے نا تو زیادہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چگے نکال دیتا ہے، ایسے بس ایسے چگے نکال دیتا ہے، پھر ٹھیک ہے میرے دانت ہے، اتنا بتا دوں کہ میرے دانت ہے، زیادہ قریب نہ آنا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو باقی کتے وہ بھی بھونکتے 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 تھکتے کہتے ہیں یار یہ توجہ ہی نہیں کرتا پیا، اس کی توجہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں ہے یار، ہماری باتوں میں آتا ہے نہیں، نہ پھندوں میں آتا ہے، نہ لالچوں میں آتا ہے، نہ تما میں آتا ہے، نہ ڈرگوں میں آتا ہے، نہ شراب میں آتا ہے، نہ کباب میں آتا ہے، نہ حسیناؤں کے اداؤں میں آتا ہے۔ یہ تو اپنے مالک سے جڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑو، وہ بھی تھک جاتے ہیں، کم از کم کتا جیسے تو بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ اب میری بات کو غلط کرنا چاہتے ہیں تو غلط کر سکتے ہیں، کرنے والے کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس قرآن کے اندر بھی یبتغون فیہ عوجا، اس قرآن کو بھی پڑھ کے لوگ اس میں ٹیڑھا پن، کجی پن تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کے دل مندے ہیں۔ میری سیدھی بات کو بھی آپ برے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے میں نصیحت کر رہا ہوں، پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں میرے بھائی، بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں۔
اور اپنا ایک قسم کا ریپوٹیشن ڈال پہ ڈال رہا ہوں اور ریپوٹیشن میں خطرے پہ ڈال رہا ہوں. آپ ہو سکتے بات کو الٹی لے جائیں. حالانکہ جیسے میں مخلص طریقے سے بات کروں, آپ میری بات کو اگر لے لیں, میرے اخلاص کو دیکھ لیں, تو آپ کہیں گے بہت بڑی احسان کی بات کی میرے اوپر. ہاں میرے بھائی, جیسے تمہارا رویہ ہوگا مالک سے, ایسے تمہاری عطا بھی ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور حدیث ریکارڈ کیا ہے مشکات شریف والے نے, اس میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دن آئے. مشہور نام ہی حدیث کا حدیث جبرائیل, نام ہی حدیث کا حدیث جبرائیل. باقی بھی حدیث تو جبرائیل کے ہیں, لیکن یہ وہ حدیث جبرائیل ہے کہ جبرائیل خود بنفس نفیس آئے, اللہ کی اجازت سے. صحابہ کہنے لگے آج تو بڑی عجیب بات ہوئی, آج تو ماشاء اللہ کا مجمع ہے, وقت پہ آیا, بہت بڑی بات ہے. کوئی بزرگ اللہ والے کی حاجی صاحب کی دعا لگی ہوگی ماشاء اللہ, تو بات کرنے کی موقع بھی ہے. اچھا, ہم اس محل کے اندر سارے بندوں کو جانتا ہوں, میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو, آپ مانوس چہرے ہیں, میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے, مجھے عجب نہیں لگتا, ایک دو چہرے مجھے دور لگتے کہیں کے, ٹھیک ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں جو آدمی جس کا چہرہ میں نہیں پہچانتا, دیکھا نہیں ہے زیادہ, اس کے کپڑے بڑے صاف ہیں, بڑا صاف ستھرا سفید کپڑا پہنا ہوا ہے, بال اس کی کنگھی ماری ہوئی کالے شاہ, کپڑے اس کے سفید ترین چمک رہے ہیں. اب ان میں سے مجھے کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے سوائے حاجی صاحب کے, ماشاءاللہ ان کی تو روحانی نور ہے, سمجھے گی. اب وہ اوپرا آدمی سفید کپڑے, کالے شاہ بال, سفید ٹوپی یا امامہ, بڑا ہی قسم کا کشش والا چہرہ. آدمی کو میں نے دیکھا نہیں ہے, اور ہے آدمی بڑا خوبصورت, بڑا متدین, بڑا با جمال نظر آ رہا ہے, بڑا معتبر آدمی نظر آ رہا ہے. یہ انف تھا کہ میں اس کو نوٹس کر لیتا, لیکن اس کا رویہ دیکھیں, اس کی چال ڈال دیکھیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی میں بیٹھے ہیں, کوئی آدمی قریب جائے تو صحیح, صحابہ اس کو اڑا نہ دے, اس کے ٹانگیں نہ توڑ دے, اس کو ہٹا نہ دیں کہ اتنے بڑے ہمارے آقا جان دیے, باپ کو اتنے بخشا ہے اس پیغمبر کی وجہ سے, اور تم کیا کر رہے ہو. وہ ڈائریکٹ مسجد میں آیا, اور نبی علیہ السلام اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنے گھٹنوں کو, نبی اتنا قریب بیٹھا اتحیات میں, نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ دو زان ملا دیے. عجیب ہے کہ نہیں بات, میں سمجھا رہا ہوں, شاید آپ کو اتنی نہیں سمجھ گا کہ یہاں تو سڑکیں بنائی ہوئی ہیں نا, اصل تو دھول شور ہونی چاہیے, پھر کپڑوں کے اوپر کوئی میل ہونی چاہیے. فرمایا کہ سوال پوچھنا شروع کر دیا. اس اوپرے آدمی نے کہا, سوالوں میں سے ایک سوال کہ متسع گھڑی کب ہے, اور تو میں پوچھیں گے کیا گھڑی کیا ہے, یوٹیوب کے چینل کا, شادی کا دن کو کس کا ہے گھڑی. ہمارے ہاں تو چونکہ ہمارا گھڑی ہمارے ذہن کے اندر کیا ہونی چاہیے, سب سے امپورٹنٹ ٹائم کس کی ہونی چاہیے, نماز کی, اللہ کی, قیامت کی, یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. ہاں, اور کیا ہوا, انہیں فرمایا کب وہ کون سی گھڑی ہے, فوراً نبی علیہ السلام سمجھ گئے, کیونکہ سبحان اللہ مبدا ایک تھا. تو فرمایا کہ اس کا تو اللہ ہی کے پاس علم ہے. الفاظ جو کہے وہ مجھے یاد ہے, آپ کو عربی میں سنا دوں, مل مسئول عنہ اعلم من السائل, مل مسئول عنہ بھی اعلم من السائل. کیسا اٹکلی, کیسا ہے حکمت والا جواب. کب گڑی ہے, متسع بیٹھے میں احتیاط میں. فرمایا کہ جو جس سے پوچھا جا رہا ہے, وہ جو پوچھنے والا ہے اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا. جیسے تم لا علم ہو اس معاملے میں, ایسے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی گھڑی کے وقت کا تعین سے میں لا علم ہوں. فصیح ترین طریقہ اور ویری ایمفیٹک طریقے سے بات سمجھانے کا. ٹھیک بات, یہ ایک بات ہوئی. وہ سائل بڑا خوبصورت, سفید ترین کپڑے, کالے ولیل والی بال, اور خوبصورت امامہ چہرے پہ رکھا ہوا. کیونکہ خوبصورتی یہ ہے, خوبصورتی وہ نہیں جورجو امانی, سوری ٹو سے, قرآن میں آیا نا خذوا زینتکم عند مساجدکم, کہ جب تم سجدے کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ, تو اپنی خوبصورتی اختیار کرو. تو میرا سوال ہے کہ آخری 5 منٹ کے اندر کہ کب ہے وہ ساعت, خوبصورتی کس کو کہتے ہیں. ایک خوبصورت ہے, او یار خوبصورت کر کے آ جاؤ,
میں شادی پہ پاکستان میں تھا، اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا لو. وہ پریزنٹیبل کیا تھا؟ وہ اس کی سوچ کے مطابق کیا تھا؟ نیا گھوڑا پہن لو. ادھر ہمارے کیا ٹبیٹ کا، پاکستان کے اندر گاؤں کی عورتیں ٹبیٹ کا گورا رنگ کرنے کے لیے وہ کریم لگا لو. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں قرآن سے، جب آپ نے اللہ نے مجھے آرڈر کیا کہ مسجد کی طرف آؤ یا سجدہ نماز کی طرف آؤ تو آپ کو خوبصورت کرو، تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ خوبصورتی کس چیز کی ہے؟ ٹھیک ہے، پاکستانی گھوڑا پہن لوں، عربی جبہ پہن لوں، جوتی عمانیاں پہن لوں، اعلیٰ قسم کے لباس پہن لوں، 100 پاؤنڈ کے کپڑے پہن لوں. اور میں نہیں، وہ مثال میں نہیں بیٹی آپ کے پاس اللہ فرما رہے ہیں. وہی اس کس مقصد کے لیے میں نے پیغمبر کو بھیجا. اس کی صورت، اس کا لباس، اس کی شکل، اس کا امامہ، اس کی چولا، اس کا قمیص، اس کا کرتا، اس کا جبہ، اس کی داڑھی، اس کی سنت، اس کا مسکرانا، اس کا رونا، اس کا جینا، حتیٰ کہ اس کا مرنا تمہارے لیے وہ خوبصورتی ہے. اللہ کے ہاں خوبصورتی وہ ہے. لہذا جو لوگ سنت رسول اتباع کرتے ہیں، سب سے اللہ کے ہاں جو معتبر خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی ہے. آپ تو میں بہت چھوٹی شکل میں ماڈلیں پہنتی ہیں، ماڈلیں، ان کے ہاں جب دین اسلام کی رہنمائی نہیں ہے تو وہ خوبصورتی کا معیار کیا کرتے ہیں؟ ننگا پھرنا. یہ فیشن آ چکا ہے، فیشن آ چکا ہے. جتنا چھوٹا لباس ہو وہ اس کو پتہ نہیں، اس کا ورڈ کا نام مجھے بھول گیا، وہ اتنا خوبصورتی ہے. اور خود وہ ماڈل خود سوسائڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کھانا نہیں پڑتا، ہمیں کہہ کر کے وجود کو اتنا پتلا رکھنا پڑتا ہے. اسلام کا احسان ان سے پوچھو کہ ماڈل مسلمان ہو چکے ہیں اس وجہ سے کہ یار یہ زندگی ہم نے سمجھا یہ خوبصورتی ہے. خوبصورتی وہ ہے جو اللہ رسول کی شان کے مطابق ہو. اور میری بات کو تو نہ پکڑی جائے، لیکن ایک عرض ہے کہ اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ خوبصورتی وہ ہے جو اللہ رسول کی خوبصورتی ہو، لباس وہ ہے جو خوبصورتی وہ ہو، اور زین وہ ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زین ہو. میری بات سنیں، ہم میں سے ہر ایک ایسے ہیں کہ جب ہم عمر کو پہنچتے ہیں، واقع آتے ہیں تو اللہ کی طرف بلاخر آتے ہیں. ہم غیر مسلم سے بات کر رہے تھے تو اس سے ہم نے کہا کہ کون اللہ؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اللہ کہ جب تمہارا جہاز ڈگمگانے لگے فضا کے اندر، جب کشتی تمہاری کی موج کی تھپیڑوں سے تمہارا الٹ ہونے کا خطرہ ہو، اس وقت تم سارے باقی خداؤں کو اور پیسوں کو اور دولتوں کو چھوڑ دیتے ہو، اور اس وقت تم اللہ 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 کر کے پکارتے، اللہ بچا لے، ایک مرتبہ میری توبہ، میں زندگی بدل دوں گا. اللہ فرمایا میں وہ اللہ ہوں، میں وہ اللہ ہوں جو تمہیں بچاتا ہوں. میرے بھائی، میرے عزیز، یہ میرے لیے نصیحت ہے، آپ کے لیے نصیحت ہے. ہم مٹی کا سامان ہے، قبر کا سامان ہے، آگے جہان ہے، ہمیں اس سے وہاں جانا ہے، اور وہاں اس کے لیے سیاح وہ آدمی ہے جو اپنی اس جہان اور ڈیسٹینیشن کے لیے انتظام کرے. میرے بھائی، اگر کوئی گر گیا، اگر کوئی آدمی شراب کباب میں مبتلا ہے، حسیناؤں کے اداؤں میں مبتلا ہے، تو اسے مکے نہ مارو، اس کی ریپوٹیشن برا نہ کرو، اس کو پیار سے سہولت دو، ہاتھ پکڑو، اسے اٹھاؤ، اس کی عزت کرو، اس کا پردہ کرو، اس کے عیب پہ پردہ ڈالو، اور اسے اپنا بھائی بیٹا سمجھ کے، اپنی بہن سمجھ کے، اس سے سر پہ دوپٹہ ڈال کے اسے آگے لے جاؤ. اللہ اتنا خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا. کہا تم نے اتنی کوئی کارکردگی نہیں کی ہے، لیکن جس آدمی تو نے میری مدد کی ہے، یہ میں تجھ سے زیادہ رحیم ہوں، تو یہ بخش دیتا ہوں. قسم سے سابقہ اس ہفتے کے اندر مجھے جنازہ پڑھنے کا موقع ملا، 2 منٹ باقی، جنازہ پڑھنے کا موقع ملا. کالی عورت، حبشی عورت، اور وہ پرانی کہیں میرے والد صاحب کی دکان کی کارٹن تھی، چونکہ میرے والد صاحب کافی مشہور تھے، کاروباری آدمی تھے، اور کہیں پرانی، ہاں مجھے اس کے خامن کا نام محمد علی. تو مجھے ایک صاحب نے فون کیا کہ حضرت اس بیچاری کا تو کوئی جنازہ پڑھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی جنازہ پڑھنے والا ہی نہیں ہے. اور اس بیچاری کا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو مفتی صاحب آپ تھوڑی سی بات کر کے، اس کے غیر مسلم رشتے دار آئیں گے، اور اس نے وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، میرا تدفین اور میرا جنازہ فی مسلمانوں کی طرح ہو. اب اس کی کون جنازہ پڑھائے؟ مفتی صاحب کی تو ٹائم ہی نہیں ہے، مفتی صاحب کو، مولانا صاحب کو تو ٹائم ہی نہیں ہے، اور اس کی قسمت کا ستارہ اگر کہہ سکیں کہیں جاگ گیا ہو کہ ہم کیوں پڑھائیں. ہمیں ٹائم قربانی نکال کر مدرسے پہ بھی لیٹ ہوئے، وقت اور چیزوں پہ بھی لیٹ ہوئے، لیکن اللہ کی شان اتنی دیر سے مؤخر ہو کر اس کا جنازہ آیا تو ہم نے آخرت سمجھ کے ہم بھی اپنی بخشش تلاش کرتے ہیں. بھائی ہم تو ضرور، ہم سب سے زیادہ اپنی بخشش تلاش، میں سب سے زیادہ حریص ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی.
آپ دیکھ لیں اس وقت اس عورت کا مختصر بڑے جامع مسجد کے اندر وہاں عیسائیوں کو بٹھایا اور ان کو نصیحت کی اور پھر بتایا ان کو قریب لایا کہ اسلام اور عیسائیت میں قربت کیسی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا کیا ہے؟ آپ کی بائبل میں سورہ پورا چیپٹر مریم کا نہیں ہے، ہمارے قرآن میں پوری مریم کا واقعہ ہے. اور جتنی ڈیٹیل میں آپ کے پاس ہے اتنی ڈیٹیل میں قرآن کے پاس ہے، زیادہ اس سے زیادہ ہے. اور جتنی ڈیٹیل کا واقعہ میں مفتی محمد شفیع رحیم اللہ درس قرآن کے اندر پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو گنا، ابراہیم، موسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جتنا حصہ مختص واقعہ بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، دیکھنا قرآن کے اندر کتنا حصہ ڈیوٹڈ ہے ڈسکشن اینڈ ایکسپلینیشن اور کنوینس اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے. اس میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات کیا ہے، اور پیغمبر کا تذکرہ ہے تو مختصر میں اجمالاً ان کا نام آیا. موسیٰ علیہ السلام کا ذرا واقعہ کیونکہ بنی اسرائیل سے جڑتا ہے اس کا ذرا بس سے بیان کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت بس سے بیان کیا. میں عیسائیوں کو کہہ رہا تھا، وہ حیران ہوگے، بعد میں وہ داد دینے لگے، کہنے کہ میں نے کہا میری داد نہیں، یہ قرآن حدیث ہے، ہم تو صرف ناقلین ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے اور قریب علیہ السلام ہوئے. تو میں مفتی محمد شفیع سے پوچھنے لگا کہ یہ اتنی بڑی آیتیں کیوں، اتنا کیوں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، اس پیغمبر کا نام زیادہ کیوں ہمارے قرآن کے اندر آیا؟ جواب آیا کہ سارے پیغمبر گزر چکے ہیں، سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے. ایک پیغمبر باقی ہے، اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام. اس نے آنا ہے اور اس نے جا کر بحیثیت اس کی پیغمبری، یہ بھی ایک ڈسکشن، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، علمی ڈسکشن ہے کہ آیا وہ پیغمبر بن کے آئیں گے یا امتی بن کے آئیں گے یا پیغمبری اس کی ختم ہو جائے گی یا برقرار رہے گی. اس میں کیا دلچسپ تفصیل ہے، وہ تو ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن اتنی بات کروں، آپ کے ذہن میں سوال بٹھائے، جواب دینے کا حق ہے. آپ کہیں اٹھ جائیں تو سوال میں آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے اور اس کی اتنی نشانیاں بتا دی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں نے پہچاننا ہے اس کو. کہیں غلط مدعی یہ نہ کہہ ڈالے کہ میں ہی وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں جیسے قادیان کا. دعوے میں نہیں، بات بہت سارے ابھی بھی آپ کو یوٹیوب پہ میں وہی عیسیٰ علیہ السلام کے قائل و مائل والا ہوں. سمجھے میری بات؟ تو میری بات سن لیں میرے بھائی، آخری بات سن لیں، تھوڑی بہت بات مجھے ختم ہونے دیں، انشاءاللہ ابھی کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیں میرے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں زیادہ کیوں آیا کہ ابھی اس کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوئی، اب اس کو آنا ہے اور آ کے پوری امت کو سنبھالنا ہے اللہ کے حکم سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فرقے والا غلط دائی یہ کہہ دے کہ میں ہی وہ ہوں. تو اتنی نشانیاں بتائیں، اتنے تعارف بتائے، اتنی اس کی اترنے کا انداز بتایا، کس کی دوشانے پہ اترے گا وہ بھی بتایا، لوکیشن بھی بتا دی اور اس کے ساتھ اس کی حسب نسب بھی بتا دی اور اس کے کردار اور کردار کی بھی بتا دی، اس کی تشکیل اور جاب ٹیسٹ جو کرے گا وہ بھی بتا دی، تاکہ تم یہ دھوکے میں نہ مبتلا ہو جاؤ، یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ یہی بھی عیسیٰ ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. میرے بھائی اسی پہ توجہ کریں، دھیان کریں، اس پہ عمل کی کوشش کریں. اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اندر والے بنا کے سناتے پڑے